السلام علیکم اور دوستو، کیسے ہیں آپ؟ میں عبدالرحمن سیف۔ دوستو، آج کی ویڈیو خاص طور سے دیوبند والوں کے لیے ہے، کیونکہ آنے والی 4 مئی کو دیوبند میں میونسپل بورڈ کے الیکشن ہونے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، الیکشن جو ہے وہ اپنا لیڈر چننے کا موقع ہوتا ہے، اور اسی لیے ہم سب کو بہت سوچ سمجھ کے ایسے آدمی کا انتخاب کرنا چاہیے جو نہ یہ کہ صرف ہمارے لیے بہتر ہو، بلکہ پورے شہر، پورے قصبے کے لیے بہتر ہو، سبھی لوگوں کے لیے بہتر ہو۔ ایسے شخص کا انتخاب ضروری ہوتا ہے، اسی سے قصبہ ترقی کرتا ہے، اور جب قصبہ ترقی کرتا ہے تو پھر ملک ترقی کرتا ہے۔ ورنہ انسان سے ایسی غلطی ہو جاتی ہے کہ اس کا مداوع نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، بہت سی غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی آپ تلافی نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر آپ نے کوئی پینٹنگ بنائی، اس میں کچھ آپ سے غلطی ہو گئی تو آپ اس کی دوسری بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ پہلی والی بہت اچھی بن گئی ہوگی، دوسری اس نے اچھی نہ بن سکے، لیکن آپ بنا سکتے ہیں۔ آپ نے کوئی مکان بنایا، کچھ اس میں کام کرایا، وہ صحیح نہیں ہوا، دیوار ٹیڑھی ہو گئی یا کوئی مرضی کے مطابق نہیں بن سکا کام، تو آپ اس کو توڑوا کے دوسرا کروا سکتے ہیں۔ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی اصلاح کی جا سکتی ہے، لیکن کبھی کبھی انسان اپنی زندگی میں ایسی غلطی کرتا ہے جس کی نہ تو اصلاح کی جا سکتی ہے اور نہ ہی جس کی تلافی ہوتی ہے۔ اور وہ غلطیاں، مثال کے طور پہ آپ سمجھیں کوئی بائک بہت تیز چلا رہا ہے، اسے منع کیا جاتا ہے کہ بھائی زیادہ تیز گاڑی نہیں چلانی چاہیے، لیکن وہ بہت تیز گاڑی چلا رہا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور ایکسیڈنٹ میں اس کی ٹانگ کٹ جاتی ہے یا اس کا ہاتھ کٹ جاتا ہے یا اس کی جان چلی جاتی ہے، تو اب اس کا کوئی مداوع نہیں ہے۔ ان غلطیوں کی آپ اصلاح نہیں کر سکتے۔ اگر کسی شخص کی ایکسیڈنٹ میں ٹانگ کٹ جائے یا جسم کا کوئی حصہ خراب ہو جائے تو وہ دوسرا نہیں لگ سکتا۔ اسی طرح الیکشن میں اپنا لیڈر چننا ہوتا ہے۔ اگر آپ اچھا لیڈر چنتے ہیں تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، آپ کے شہر کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، لیکن اگر آپ خراب آدمی کو چن کر منصب پر بٹھا دیتے ہیں، گدی پر اسے براجمان کر دیتے ہیں، تو وہ پورے ملک کا بیڑا غرق کر دیتا ہے، اور ایسی باتیں پھر بعد میں آدمی کو پتہ چلتی ہیں کہ پھر وہ پچھتاتا ہے کہ ہائے، میں نے یہ کیوں کیا، اور ہمیں نہیں پتہ تھا، ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اتنا برا ہو سکتا ہے، اتنا برا ہو سکتا ہے، بہت زیادہ برا ہو سکتا ہے۔ کیونکہ منصب جو ہوتا ہے نا، عہدہ، پاور جسے کہتے ہیں، پاور ایک ایسی چیز ہے کہ وہاں بیٹھ کے آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے، اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں ملک کے حالات کیا سے کیا ہو گئے ہیں، اور آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ جو حالات ہیں ملک کے، اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جو حاکم ہیں وہ جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، ان کی جو مرضی ہے وہ ہو رہا ہے، باقی پورے ملک کی عوام کچھ نہیں کر سکتی۔ کسی کے اندر نہ کوئی ہمت ہے، نہ کوئی صلاحیت ہے، نہ کوئی ایسی طاقت ہے جو وہ کچھ کر سکے سسٹم کے خلاف۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جو حاکم وقت کی مرضی ہے وہ ہو رہا ہے۔ بہرحال، تو اسی لیے اپنا حاکم، اپنا لیڈر ایسا چننا چاہیے جو برباد نہ کرے، آباد کرے۔ دیوبند کے الیکشن کی بات کرتے ہیں۔ دیوبند میں چیئرمینی کا جو الیکشن ہے، اس میں مین جو نام ہیں وہ تو 2 ہیں، ایک معاویہ علی کھڑے ہیں اور ایک جمال الدین صاحب کھڑے ہیں جو ضیاء الدین صاحب کے بیٹے ہیں۔ ضیاء الدین صاحب 2022 تک چیئرمین رہے، 2017 سے، اور معاویہ علی 2012 سے 2017 تک چیئرمین رہے۔ تو اب ضیاء الدین صاحب کے بیٹے الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ پہلی بار الیکشن لڑ رہے ہیں چیئرمینی کا، اس سے پہلے وہ نہیں لڑے ہیں۔ اور معاویہ علی پہلے بھی لڑ چکے ہیں، دوبارہ لڑ رہے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ فارم جو ہے وہ بیوی کے نام سے بھرا گیا ہے، وہ سرکاری ایک چیز ہے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن الیکشن جو ہے وہ معاویہ علی کا ہے اور جمال الدین کا ہے۔ باقی 2 لوگ اور کھڑے ہوئے ہیں، جیسے نوشاد قریشی صاحب ہیں اور ایک کلیم ماز صاحب ہیں۔ تو مین یہ 4 نام ہیں جن کے پوسٹر سڑکوں پہ نظر آ رہے ہیں۔ 1-2 پوسٹر اور نظر آئے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ لوگ کیوں ہیں، کیوں الیکشن لڑتے ہیں، کیا انہیں حاصل ہے، کیا وہ چاہتے ہیں، اپنا پیسہ کیوں برباد کر رہے ہیں۔ ایک عورت بھی ہیں، کوئی لڑکی ہیں یا عورت ہیں پتہ نہیں، وہ شادی شدہ نہیں ہیں، ان کا پوسٹر دیکھے ہیں۔ ارے بھائی، جب تمہیں پتہ ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ تم نہیں جیت سکتے، تو کیوں بھی لو جب اپنے 20-30 ہزار روپے تم پوسٹر چھپوانے میں اور فلیکس لگوانے میں خرچ کر رہے ہو۔ خیر، ان کا ذاتی مسئلہ ہے، ان پہ پیسہ آ رہا ہے تو کیا کریں۔ بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے نا، کسی نے کہا تھا کہ صحافت اور سیاست کا کیڑا جتنی عمر بڑھتی ہے اتنا کل بلاتا ہے، تو یہ بھی ہوتا ہے، لوگوں کو مزہ آتا ہے اپنے پیسے پھونکنے میں، خرچ کرنے میں۔ تو خیر، سب کی اپنی مرضی ہے۔ اب یہاں پہ جو ضروری بات کرنی ہے وہ یہ ہے، مجھے جو کہنا ہے، میں دیوبند کے عوام سے کہنا چاہتا ہوں
کہ آپ اتحاد کا مظاہرہ کریں. مجھے پتہ ہے کہ بہت مشکل ہے، پورے ملک میں کیا پوری دنیا میں مسلمان متحد نہیں ہو رہا ہے، اسی لیے پٹ رہا ہے. اگر متحد ہو جائے تو پھر ساری دنیا اس کے زیر نگوں ہو جائے. لیکن خیر پھر بھی کوشش کریں، ایک ہو جائیں، متحد ہو جائیں، ایک کو منتخب کر لیں. اب یہاں بات آتی ہے بھائی کس کو منتخب کریں. کوئی کہے گا ہم جمال الدین کو ووٹ دیں گے، آپ جمال الدین کی طرف آ جائیے. کوئی کہے گا ہم ماویہ کو ووٹ دیں گے، آپ ماویہ کی طرف آئیے، ہماری بات مانیے. باقی جو دو ہیں ان کو تو چھوڑ دیجیے، انہیں خود پتہ ہے کہ انہیں جیتنے کے 1500 1500 روپے ووٹ خراب ہی ہونے ہیں مسلمانوں کے، اور کچھ نہیں ہوگا. لیکن پتہ نہیں بس کیوں کھڑے ہیں، کیا وجہ ہے، پیسہ اپنا خراب کرنا ہے. حیرت تو اس بات پہ ہے، اتنی زیادہ مجھے حیرت ہے کہ کچھ جو سیاسی قسم کا مزاج رکھتے ہیں لوگ دیوبند میں، وہ لوگ ان لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں جن کو 1500 سے زیادہ ووٹ بھی نہیں ملیں گے. ان کا پوسٹر پہ فوٹو چھپ رہا ہے. ارے بھائی اگر آپ کا کوئی اختلاف ہے، کسی بھی وجہ سے کسی بھی بات سے اختلاف ہے، تو اس اختلاف کو اختلاف کی حد تک رکھیے. یہ معاملہ، یہ مسئلہ قوم کا ہے پوری. وہ جو منتخب ہوگا چیئرمین، وہ پوری قوم کا ہوگا، وہ کسی ایک برادری یا کسی ایک گھر کا نہیں ہوگا. آپ کا اختلاف آپ کا گھر کا ہو سکتا ہے، آپ کے کسی رشتے کا ہو سکتا ہے، آپ کے تعلق کی بنا پر ہو سکتا ہے، لیکن آپ جس کو سپورٹ کر رہے ہیں تو وہ جیتے گا نہیں. چلو اگر مان لیا وہ جیت بھی گیا تو کیا فائدہ، وہ اہل نہیں ہے. کم سے کم آپ اختلاف کو بالائے طاق رکھ کر اس موقع پر تو اتحاد کا ثبوت دیں. آپ کو تو یہ چاہیے تھا کہ اس موقع پہ اختلاف کو بھول کے گلے لگتے، ان کے ساتھ کھڑے ہوتے جو ماویہ علی ہیں کہ بھائی نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. کم سے کم ایسے آدمی کو سپورٹ کیجیے جو جیتنے والا ہو، جس کے اندر جیتنے کی صلاحیت بھی ہو، جس کے اندر کام کرنے کا ہنر بھی ہو. ایسا آدمی کو سپورٹ کرنا چاہیے نا. یہ کیا کہ آپ نااہل کو سپورٹ کریں. خیر سب کی اپنی مرضی ہے، کسی کو کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن برا لگتا ہے، تکلیف ہوتی ہے جب ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ اتنے سمجھدار نظر آنے والے لوگ اتنی ناسمجھی کی باتیں کرتے ہیں. خیر بات ہو رہی ہے ماویہ علی اور جمال الدین کی. تو دوستو یہاں پہ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ان دونوں میں سے کس کا انتخاب کریں، ہم کس کو ووٹ دیں. تو سیدھی سی بات ہے، جس نے کام کیا ہے اس کو ووٹ دیا جائے. میں خود اپنی بات کرتا ہوں، میری کوئی یاری دوستی ماویہ علی جیسے نہیں ہے، بڑے ہیں مجھ سے عمر میں تو خیر بیٹھتا ہی نہیں ہوں ان کے پاس جا کے، سیاست وغیرہ سے میرا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. جو اس وقت ملک کی سیاستیں ہیں ہم ان نشستوں میں، ان بیٹھکوں میں نہیں بیٹھتے، اور نہ ہی میرا کوئی جمال الدین صاحب سے کوئی ایسا تعلق ہے، اور کوئی لڑائی بھی نہیں ہے. دونوں سے کسی سے اختلاف نہیں ہے. جہاں ملتے ہیں سلام دعا ہوتی ہے، اچھی طرح ملتے ہیں، وہ بھی محبت سے ملتے ہیں، ہم بھی محبت سے سر جھکا کے ملتے ہیں. تو دونوں میرے لیے اپنے ہیں، کوئی غیر نہیں ہے. لیکن اب یہاں ووٹ کسے دیں، اس مسئلے پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو بھائی پچھلے 5 سال جو گزرے ہیں 2017 سے 2022 تک، آئے ہائے 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 ہائے، مطلب سڑکیں نہیں بنی، پانی کا نظام صحیح نہیں رہا. کہاں کہاں تک گنوائیں، کیونکہ کمیاں زیادہ گنوائی جائیں تو پھر برا بھی لگتا ہے لوگوں کو. بس یہ ہے مختصر قصہ کہ کچھ نہیں کیا. جبکہ جو مجھے نگر پالیکا کے لوگوں سے خبر ملی ہے وہ یہ ہے، جسے سبھی جانتے ہیں، شہر کے لوگ سب کو پتہ ہے، کوئی میں نئی بات نہیں بتا رہا ہوں، کہ ماویہ علی کے دور میں 76 کروڑ روپے نگر پالیکا کو آئے تھے سرکار کی طرف سے، جو فنڈ آتا ہے قصبے کی ترقی کے لیے. اور ضیاء الدین صاحب کے دور میں یعنی کہ 2017 سے 2022 تک 101 کروڑ روپیہ آیا ہے. بھائی کہاں گیا وہ 101 کروڑ؟ آپ نے 2-4 کروڑ لگا کے سارے کے سارے ہی بس ہو گیا کام. یار کچھ تو شہر کا سوچ لیتے، کچھ تو کرنا چاہیے تھا. سڑکیں خراب ہوئی پڑی ہیں، وقت دارالعلوم روڈ برا حال ہے، دون ویلی اسکول کا روڈ برا حال ہے. بچے کو گرنے کا خطرہ رہتا ہے، معصوم بچے رکشے سے آتے ہیں، ان کے گرنے کا خطرہ رہتا ہے. جا کے دیکھے کوئی دون ویلی روڈ کا حال کیا ہوا پڑا ہے. اب اسکول والے تھوڑی روڈ بنوائیں گے یار، اتنا بڑا روڈ ہے، چوڑا روڈ ہے وہ. چلو 10-20 ہزار 50 ہزار کی بات ہو، کوئی آدمی خرچ کر دے، لیکن یہ تو نگر پالیکا کی ذمہ داری ہے، چیئرمین کی ذمہ داری ہے سڑکیں بنوانا. مگر کچھ نہیں. آپ پٹھان پورے کا روڈ دیکھ لیں، پٹھان پورے کا روڈ جو ماویہ علی نے بنوایا تھا اس کے بعد آج تک نہیں بنا، اور اتنا برا حال ہے تانگ اڈے تک جاتے جاتے آدمی کے پیٹ کے چڑیاں پوری تہ و بالا ہو جاتی ہیں. اگر کوئی کھانا کھا کے نکل جائے رکشے میں، اتنے دھکے لگتے ہیں کہ ممکن ہے اسے الٹی ہو جائے سڑک پہ، اتنی خراب سڑکیں ہیں. اور بھی بہت جگہ کے ہیں، کہاں تک گنواؤں، کیونکہ زیادہ کمیاں نہیں گنوانی چاہیے، کسی کے اچھے کام ہو تو گنوانے چاہیے. بہرحال کچھ کام ایسا نہیں ہوا 5 سال میں جو نظر آئے. ظاہر سی بات ہے کچھ تو کیا ہی ہوگا، جب چیئرمین رہے ہیں ایسا نہیں کہ کرسی پہ خالی بیٹھ گئے وہ کچھ نہیں کیا، کچھ تو کیا ہی ہوگا انہوں نے، ظاہر سی بات ہے. لیکن ایسا نہیں کیا کہ جو پبلک کو نظر آئے کہ بھائی واہ بھائی واہ یہ تو بہت بڑا کام ہوا ہے. اور ماویہ علی کے کام ایسے ہیں جو انہوں نے کیے ہیں کہ واقعی انہوں نے شہر کو 4 چاند لگا دیے جسے کہتے ہیں.
وہ کیا میں باقاعدہ لیے میں نے نگر پالیکا سے لسٹ لی ان سے کہ مجھے بتائیے مہاویر ریڈی نے کیا کیا کام کیا، تاکہ اگر میں ویڈیو بناؤں لوگوں سے اپیل کروں تو کم سے کم کسی بیس پہ تو کہوں، کوئی بنیاد تو ہو میرے پاس کہ میں لوگوں سے کہوں مہاویر علی کو ووٹ دیجیے، تو کس بات پہ کہوں؟ تو میں آپ کو دکھاتا ہوں، میں نے باقاعدہ کاغذ پہ نوٹ کیے وہ سب چیزیں. یہ دیکھیے کہ مہاویر علی نے کتنے کام کیے. اب یہاں سے کیونکہ کام اتنے سارے مہاویر علی نے کیے ہیں وہ مجھے بتانے ہیں آپ کو، تو تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو جائے گی، آپ اس کے لیے معاف کیجیے. لیکن آپ دیکھیے کام کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کتنے کام کیے مہاویر علی نے. سب سے بہترین کام مہاویر علی نے وہ کیا جو آج تک 2012 سے لے کے 22 گزر گیا، 10 سال ہو گئے ہیں، آج تک وہ کام مہاویر کی یادگار ہے اور لوگ خوش ہوتے ہیں دیکھ کر. اور وہ ہے ریلوے روڈ. ریلوے اسٹیشن سے لے کے تانگا اسٹینڈ تک ڈیوائیڈر لگوائے بیچ میں. تانگا اسٹینڈ تک تو نہیں ہے ڈیوائیڈر، سبھاش چوک تک ہے، لیکن سبھاش چوک سے ریلوے اسٹیشن تک ڈیوائیڈر لگوائے گئے اور تانگا اسٹینڈ تک پوری سڑک بنوائی گئی. بہترین سڑک بنی ہوئی ہے، فرسٹ کلاس سڑک بنی ہوئی ہے. اور پھر بھائلا پھاٹک سے لے کے گھاس منڈی تک سڑک بنوائی گئی. بھائلا پھاٹک سے ہی گھاس منڈی تک ڈیوائیڈر بھی لگوائے گئے، اصغریہ مدرسے کے سامنے جو روڈ ہے. اور بھائلا روڈ تیراہا یعنی کہ اصغریہ مدرسے والا جو روڈ ہے وہاں سے لے کے اردو دروازے تک، اردو دروازے سے اندرا پارک سے لے کے سرائے تک یعنی کہ جی ٹی روڈ سے جا کے مل جاتا ہے وہ روڈ، وہاں تک پوری سڑک بنوائی گئی بہترین پکی. اور اس کے بعد سائڈوں میں فٹ پاتھ بھی بنوائی گئی. اور دیوی کنڈ کا روڈ بنوایا گیا پکا، بہترین روڈ بنوایا گیا دیوی کنڈ کا، آج بھی دیکھ سکتا ہے کوئی جا کے. پھر بھائلا گھاس منڈی سے تانگا اسٹینڈ تک کا روڈ بنوایا گیا، جس کی میں نے ابھی بات کی کہ پٹھان پورے کا روڈ اتنا خراب ہے. اور تانگا اسٹینڈ سے مین بازار ہوتے ہوئے ہنومان چوک تک روڈ بنوایا گیا. اور اناج منڈی کا سی سی روڈ بنوایا گیا. اردو دروازے سے وقف دارالعلوم تک جو فردوس گارڈن کی طرف سے اسلامی ڈگری کالج کی طرف سے روڈ جا رہا ہے وہ پری فکسنگ روڈ اور نالی مہاویر علی نے بنوائی. اس کے بعد اندرا پارک سے جامع امام انور کو ہوتے ہوئے وقف دارالعلوم تک جو روڈ گیا اس کی پری فکسنگ کرائی مہاویر علی نے. گوجر واڑہ حکیم قدوس سے لے کر جی ٹی روڈ تک پری فکسنگ، پری مکس اور نالیوں کا کام کرایا ہے مہاویر علی نے. اس کے بعد پٹھان پورہ بی ڈی او تراہے سے نیچر گڑھ موڑ تک وہ سی سی روڈ بنوایا. پٹھان پورہ، بیریان، خانقاہ، کیستواڑہ، فولاد پورہ محلوں میں، اس کے علاوہ اور بھی کئی محلوں میں پورے کام کے وقت میں جو ان کا نظام اوقات رہا ہے 5 سال کا، اس میں 500 سڑکیں تقریباً انہوں نے سی سی کی بنوائی ہیں اور انٹر لاک کے ساتھ کام کرایا ہے. اور سرائے پیر زادگان محلہ بھی اس میں شامل ہے. تو اتنی ساری سڑکیں سارے محلوں میں جو بنوائی گئی ہیں وہ مہاویر کے دور میں بنی ہیں، مہاویر علی نے بنوائی ہیں. اب کیسے ہم ایسے آدمی کو فراموش کر دیں؟ یہ تو احسان فراموشی ہوگی کہ ایک آدمی آپ کے شہر کے لیے اتنا کام کر رہا ہے اور آپ اسے ووٹ بھی نہ دیں. ریلوے اسٹیشن سے سرائے پیر زادگان ہوتے ہوئے ٹیچر کالونی سے آگے تک نالے کا کام کرایا، نالا صحیح کرایا انہوں نے وہاں کا. پھر یہ تو سڑکوں کی بات ہوئی، اب صفائی کی بات لے لیجیے آپ. اچھا، کسی بھی قصبے یا شہر کے لیے کیا ہوتا ہے؟ سڑکیں، صفائی اور پانی، یہی 3 چیزیں ہوتی ہیں مین. چوتھی بجلی ہوتی ہے. تو یہی 3 تو کام، انہی پہ تو کام کرنا ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بس سیٹ پہ بیٹھ گئے اور پیسہ ہڑپ کام کچھ نہیں. بہرحال ہر طرح کے لوگ دنیا میں ہیں. اب صفائی کی بات سن لیجئے. کوڑا اٹھانے کے لیے جے سی بی خریدی، نگر پالیکا نے خریدی مہاویر کے دور میں، مہاویر علی نے. پھر کوڑا اٹھانے کے لیے 20 عدد 3 ویلر خریدے گئے. اور 5 سال کے اس عرصے میں گلیوں سے کوڑا اٹھوانے کے لیے 200 رکشہ اور ریڑے خریدے گئے، 2 عدد ڈمپر خریدے، ٹرالی خریدی. یہ سب کام نگر پالیکا کے اس پیسے سے ہوا جو سرکار نے دیے تھے 76 کروڑ روپے. ظاہر سی بات ہے پیسہ آتا ہی اس لیے ہے کہ آپ اسے شہر کے اوپر خرچ کریں، شہر میں لگائیں. اب یہ تو پورا اوپر تک سسٹم ایسا ہے کہ کھانا تو سب کو ہے، ایسا تو کوئی ہے ہی نہیں اوپر تک بالکل کہ وہ تو انہیں کھانا ہی ہے. لیکن 76 کروڑ میں سے بھائی 30-40 کروڑ تو لگا دو، آدھے تو لگا دو کم سے کم. لیکن یہ کیا کہ آدمی سارے ہی پی جائے. اب اتنا روپیہ سڑکوں میں خرچ ہوا ہے تو لگتا ہے کہ ہاں واقعی 76 کروڑ میں سے 76 نہ لگا دی ہوں، 70-80 70 50 40 کچھ تو لگے ہوں گے. فری میں تو نہیں بنتی ہیں سب چیزیں، فری میں تو نہیں سب چیزیں آتی. اور اب آپ دیکھیں پانی کی بات. تحصیل پر سب سے بڑا ٹیوب ویل بورنگ کرایا، کوئی بھی جا کے دیکھ سکتا ہے. میری ویڈیو جو دیکھ رہے ہیں سب دیوبند کے لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا بورنگ ہے. آج بھی ہے وہ تحصیل پہ پولیس تھانے کے پیچھے ڈاکخانے کے سامنے. وہ بورنگ مہاویر علی نے کرایا. اس کے بعد پٹھان پورہ، رام لیلا گراؤنڈ، دگڑا، سرائے پیر زادگان، بیریان، کیستواڑہ میں رادھا ولبھ مندر کے پاس اور جی ٹی روڈ گجرواڑہ میں بورنگ کرائے گئے پانی کے لیے، تاکہ شہر میں
پانی کی کہیں کمی نہ ہو. اور یہ حقیقت ہے 2012 کے بعد سے اتنا بہترین نظام پانی کا ہے، دیوبند کا ہر بندہ جانتا ہے. اگر لائٹ آ رہی ہے تو پانی آ رہا ہے، ورنہ پہلے یہ ہوتا تھا 2012 سے پہلے یا 2008 سے پہلے غالباً کہ صبح کو پانی آتا تھا 8-9 بجے تک، پھر چلا جاتا تھا، پھر دوپہر میں آتا تھا 1-2 بجے، پھر چلا جاتا تھا، اور شام کو پھر آتا تھا 5-6 بجے پانی، جو رات کو 9-10-11 بجے تک رہتا تھا. پانی کا ٹائم بنا ہوا تھا. لیکن جب سے معاویہ علی نے یہ بورنگ وغیرہ کرائی ہیں 24 گھنٹے پانی ہے. اگر لائٹ آ رہی ہے، اگر لائٹ 24 گھنٹے آ رہی ہے تو پانی آ رہا ہے 24 گھنٹے. لائٹ بھاگتی ہے تو پانی جاتا ہے، ورنہ پانی نہیں جاتا. اور وہ بھی اس لیے چلا جاتا ہے کہ وہاں جنریٹر نہیں چلایا جاتا. اگر جنریٹر چلایا جائے تو پانی وہاں سے آئے گا، لیکن ضرورت اتنی نہیں ہوتی کہ ہر ٹائم جنریٹر چلے، اس کو بھی ظاہر سی بات ہے خرچہ ہے ڈیزل وغیرہ کا، لیکن پھر بھی جنریٹر چلتا ہے تو پانی آتا ہے. اب آپ دیکھیے اور کام جو کیے ہیں انہوں نے، موبائل جنریٹر خریدے، گنبد والے ٹیوب ویل پر جنریٹر خریدا گیا، رام لیلا گراؤنڈ کے ٹیوب ویل کے لیے جنریٹر خریدا گیا، شمبر شہر پر ٹیوب ویل کے لیے جنریٹر خریدا گیا، اور اندرا پارک ٹیوب ویل پر جنریٹر خریدا گیا، بڑھ جاولپ کھرل میں ٹیوب ویل جو لگا تھا اس کے لیے جنریٹر خریدا گیا، کیست واڑہ ٹیوب ویل کے لیے جنریٹر خریدا گیا. اور بھی اس کے علاوہ بہت سارے کام ہیں جو جن ہت میں کیے ہیں. جنریٹر فری میں تو نہیں آتا ہے، ہزاروں روپے کا سامان ہے. کتنے سارے جنریٹر خریدے نگر پالیکا کے لیے معاویہ علی نے. اب اگر ان کے بعد والے ان جنریٹر کو یا ان چیزوں کو صحیح ڈھنگ سے نہیں چلا پاتے ہیں، نہیں استعمال کرتے ہیں، تو اس میں اس شخص کی کیا غلطی ہے جو چیئرمین تھا جس نے لگوائے تھے؟ وہ اس نے تو کام کر دیا اپنا پورا، اتنا سب کام معاویہ علی کر گئے ہیں. اس کے بعد بھی اگر معاویہ علی کو ووٹ دینے میں آپ ذرا سا سوچتے ہیں یا آپ کا دل کہتا ہے یار معاویہ علی کے علاوہ کسی اور کو ووٹ دے، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایمانداری ہوگی. ایمانداری کا تقاضا یہی ہے کہ معاویہ علی کو ووٹ دیا جائے اور معاویہ علی کو جتایا جائے. آپ سب متحد ہو جائیں، ایک جٹ ہو کر معاویہ علی کو ووٹ دیں، کیونکہ معاویہ علی شہر کے لیے مفید ہے. میرا کوئی ایسا معاویہ علی سے تعلق نہیں ہے کہ میں ان کے پاس جا کے بیٹھوں، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا. لیکن میرا دل چاہا کہ میں لوگوں سے اپیل کروں، لوگوں کو بتاؤں کہ صحیح آدمی کا انتخاب کریں. آپ خود سوچئے کہ معاویہ علی کے علاوہ اور کون ہے جس کو آپ ووٹ دے کر جتانا چاہتے ہیں؟ کوئی نہیں ہے یار، کوئی بھی نہیں ہے. اور رہی بات بھائی جمال کی، تو ضیاء الدین صاحب تو چلو تھے، پہلے بھی چیئرمین رہ چکے تھے وہ 2000 سے پہلے، اور اس کے بعد پھر 2017 میں وہ چیئرمین بنے. تو ان کی شخصیت بھاری بھرکم شخصیت ہے، ان کے تعلقات شہر میں وہ بڑے آدمی تھے. لیکن بھائی جمال کی وہ شخصیت نہیں ہے جو ان کے والد صاحب کی تھی. تو اس لیے آپ لوگ غور کریں، سوچیں، اور زیادہ سے زیادہ معاویہ علی کو ووٹ کریں، ان کو جتائیں. ابھی آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی وہ باتیں جو لوگوں کے بالکل مطلب سمجھ لیجیے پلان میں ہیں، جو اہل کفر کو کرنا ہے. یاد رکھیے مشرکین ہمیشہ سے اسلام کے دشمن رہے ہیں، کبھی بھی پانی اور آگ دوست نہیں ہو سکتے. اس لیے میں زیادہ کھل کے نہیں بولنا چاہتا. بس یہ ہے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ یہود اور مشرکین تمہارے کھلے دشمن ہیں. اگر آپ اس کو پڑھیں گے، آگے اس کی تفصیل بھی ہے، تو جان جائیں گے کہ یہ آپ کے کبھی نہیں ہو سکتے. اس لیے بھائی متحد ہوں اور سب لوگ ایک جٹ ہو کر زیادہ سے زیادہ ووٹوں سے معاویہ علی کو جتائیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ معاویہ علی کی کامیابی پورے شہر کی کامیابی ہے. معاویہ علی نے ہندو مسلم سے اوپر اٹھ کر پورے شہر کے لیے کام کیا ہے. انہوں نے شہر کے لیے کام کیا ہے، انہوں نے کسی مذہب کے لیے کام نہیں کیا. انہوں نے دیوکنڈ کی بھی سڑکیں بنوائی ہیں، انہوں نے رام لیلا گراؤنڈ کی بھی سڑکیں بنوائی ہیں، انہوں نے رام لیلا گراؤنڈ پہ بھی بورنگ کروایا ہے، اور بھی انہوں نے دوسرے محلے کی ریلوے روڈ تو پورا ہی مسلمانوں کا ایریا نہیں ہے، تو وہاں کی بھی انہوں نے سڑک بنوائی ہے. کیونکہ جب کوئی باہر سے آئے دیوبند میں اترے تو دیکھے تو کیا بھائی دیوبند ایسا ہے، اچھا لگتا ہے. اور حقیقت ہے جس دن سے معاویہ علی نے وہ روڈ بنوایا ہے ریلوے روڈ، اس دن سے دیوبند میں 4 چاند لگ گئے. دیوبند ایک مقام لگنے لگا کہ واقعی بھائی دیوبند کی سڑک بہت اچھی ہے. خیر ویڈیو بہت لمبی ہو گئی، لیکن آپ نے یہاں تک دیکھی، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور میں جاتے جاتے آپ سے بس یہی درخواست کروں گا، اپنی طرف سے میں یہی کر سکتا ہوں اور وہ میں کر رہا ہوں کہ میں آپ لوگوں سے بتا سکوں کہ یہی بہتر فیصلہ ہوگا کہ آپ معاویہ علی کو ووٹ دے کر کامیاب کریں. اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو یقین کریں بہت زیادہ پریشانیاں آپ کے لیے منتظر ہیں. بہتر ہے کہ پریشانیوں کو شکست دی جائے اور معاویہ علی کے ہاتھ میں فتح کا پرچم لہرایا جائے. خدا حافظ.